السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 49۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا تھا۔ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ اب یہاں اور ان آیات کے بعد میں بنی اسرائیل کی ہسٹری سے اللہ تعالیٰ نے وہ واقعات اٹھائے جو ان کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ تفصیل اللہ نے اتنی نہیں بتائی، تھوڑا تھوڑا ہنٹس دیے، وہ واقعہ یاد کرو، وہ واقعہ یاد کرو۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو نزول قرآن کے دور کے بنی اسرائیل تھے، وہ ان واقعات کو، ان چیزوں کو، اپنے ماضی کو اپنے لیے سرمایہ فخر سمجھتے تھے۔ گویا ان کے جو مظالم تھے نا اس زمانے کے بنی اسرائیل کے، ہسٹری کے بنی اسرائیل کے، یہ اس کو اون کرتے تھے، یہ ان کو اپنے کھاتے میں ڈالتے تھے۔ اور قرآن نے بھی پھر اسی لیے یہ واقعات ان کو سنائے کہ جیسے ان کے اپنے واقعات، یعنی قرآن نے ایسے مخاطب کیا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی۔ تمہیں تو سامنے کے لوگ تھے نا، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے فور فادر سے، اپنے آباء و اجداد سے اپنا رشتہ جوڑا ہوا تھا مضبوطی کے ساتھ، اور بڑا فخر تھا ان کو، تو اللہ نے ایسے مخاطب کیا کہ تم یاد کرو ذرا وہ والے واقعات، وہ گھڑیاں۔ اصل میں یہاں سے ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے نا سیکھنے کی ہے، وہ یہ کہ انسان کو اپنے ماضی کے بارے میں کریٹیکل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر ہمارے بزرگوں نے کوئی غلط کام کیا تو ہم اس کو اون کریں یا اس کو قابل فخر سمجھیں، بلکہ ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوا، کاش انہیں پتہ چل جاتا، کاش ایسا نہ ہوتا۔ یعنی بجائے یہ کہ ہم فخر کریں، ہمیں اس طرح کا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے نہیں کیا، اللہ نے ان کے کھاتے میں ڈالا یہ۔ تو ہوا کیا تھا کہ یہ بہت زیادہ اللہ کے نافرمان تھے، وجوہات ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھی۔ اب ان کی جو ویلیو تھی، ان کی جو عزت تھی، ان کی قدر و قیمت لوگوں کے دلوں میں ختم ہو گئی۔ فرعون نے انہیں غلام بنایا ہوا تھا، سخت قسم کی ان سے جبری مشقت، بگار جسے کہتے ہیں، وہ لیتا تھا، انتہا درجے کا ظلم و ستم کرتا تھا۔ پھر اسے فرعون، جتنے بھی فرعون گزرے، یعنی فرعون ان کے بادشاہوں کا لقب رہا ہے، انہیں تعمیرات کا بہت شوق تھا، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے بلند و بالا، اور ان سے خوب محنت مزدوری کا کام لیتے، اور بدلے میں سمجھیں کہ پیاز روٹی کوئی ایک ٹائم دے دی، اور کوئی اور سہولت نہیں، کوئی اور پیسہ نہیں، انتہائی قسم پرسی کی حالت تھی ان لوگوں کی۔ ان کی حالت انتہا درجے کی یعنی کہ پست تھی، وہ غلاموں میں بھی بدتر غلام تھے یہ۔ اب اس کے باوجود ان کی آبادی بہت بڑی تھی۔ فرعون کو یہ خطرہ ہوا، پھر یعنی کہ جس زمانے کی ہم بات پڑھنے جا رہے ہیں، اس زمانے کے فرعون کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جو حکمران جماعت ہے، ایلیٹ کلاس ہے، وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں ان کے مقابلے میں، اور ایسا نہ ہو کہ ایک ٹائم ایسا آئے کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے کہ یہ ہمارا تختہ الٹ دے، یہ ہماری گورنمنٹ قابو کر لے، یہ ہمارے ملک پہ قبضہ نہ کر لے۔ یعنی اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا۔ پھر اس نے قانون بنایا کہ اس سال جتنے بچے پیدا ہوں گے لڑکے، ان سب کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگلے سال پیدا ہونے والے لڑکوں کو زندہ چھوڑا جائے گا۔
یعنی 1 سال والے لڑکے اس سال والے قتل ہوں گے، اگلے سال والے زندہ، پھر قتل پھر زندہ، ایسے اس نے کوئی پالیسی بنا دی، قانون بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے، اس زمانے میں قتل کے آرڈرز جاری ہو چکے تھے۔ اس سے اگلے سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کو زندہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کی جو طاقت تھی، ان کی جو پاور تھی، ان کا جو ظلم و ستم تھا، اللہ نے اسے ختم کرنا تھا۔ پھر بنی اسرائیل کو اللہ نے آزاد کرنا تھا، غلامی سے ان کو نکالنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک خاص ایونٹ ہوا، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ان کے ذہن میں اللہ نے ڈالا، انہوں نے ایک بنگوڑے میں سے ٹوکری میں ان کو ڈالا، ان کو پانی میں بہا دیا، آگے جا کر فرعون اور اس کی بیوی جو تھی اس نے ان کو اٹھا لیا، اور پھر ان کے دربار میں ہی، ان کے شاہی محل میں ہی انہوں نے پرورش پائی۔ یہ ہم سارا واقعہ جانتے ہیں۔ تو یہ سارا ارینجمنٹ اللہ نے خصوصاً کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا، نمبر 1 کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کی سلطنت کا خاتمہ ہونا تھا، بنی اسرائیل کو نجات ملنی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس دربار میں رکھنا تھا تاکہ جا کر وہ ایلیٹ کلاس کو دیکھ سکیں، ان کو جان سکیں، پھر ان کی زبان، ان کی ٹون میں ہی ان سے بات کر سکیں۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ کی مرضی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے تمہیں، یاد کرو وہ وقت، فرعون کے لوگوں سے نجات دی۔ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ کیا کرتے تھے، تمہیں سخت عذاب دیتے تھے۔ سوء العذاب، کون سا عذاب؟ سخت عذاب، جبری مشقت، ذلت، رسوائی، سب قسم کے عذاب۔ اور ان سزاؤں میں، اس عذاب میں سب سے بڑی سزا کیا تھی بنی اسرائیل کے لیے؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یہ یعنی اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں لیکن یہ بھی بہت زیادہ تھا۔ یذبحون ابناءکم، یذبحون بیٹوں کو ذبح کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک باپ کی شفقت ہے نا، اس کو ابھارا کہ دیکھو بیٹے قتل کر دیے جا رہے ہیں، تمہارے بیٹوں کو مارا جا رہا ہے۔ یستحیون نساءکم، غیرت جو ہے نا، غیرت انسان جو بیٹیوں کے معاملے میں، خواتین کے معاملے میں ہوتی ہے، خاص طور پہ بیٹیوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ لفظ لے کر آئے یہاں پر کہ اپنی غیرت کو دیکھو کہ وہ مار رہے تھے ان کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ سوال ہے کہ بنی اسرائیل پر اتنی آزمائشیں کیوں آ رہی تھیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے پیچھے ہم پڑھ کر آئے، اللہ نے ان کو خاص فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر۔ اللہ نے انہیں اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ کون سی نعمت؟ ان کو انبیاء والا مقام اور مرتبہ دیا تھا، وہ مشن، وہ ذمہ داری ان کو سونپی گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے اس مقام اور مرتبے کو بھلا دیا، بالکل اگنور کر دیا۔ جب انہوں نے اگنور کیا تو پھر اللہ کہتے ہیں ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ جو آزمائش آئی، ایک تو یہ کہ بیٹیوں کو زندہ رکھنا اور بیٹوں کو قتل کر دینا اور باقی جبری مشقت، باقی ذلت، باقی رسوائی، یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی آزمائشیں بھی، باقی سزائیں بھی بہت بڑی تھی۔ یہ قوم میں آپ کو بتا چکی اپنے زمانے کی ایسی قوم تھی، نمایاں قوم، ممتاز قوم تھی، جیسے آج کی امت محمدیہ۔ یہ امت مسلمہ تھی اپنے زمانے کی، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے مقام و مرتبے کو بلایا، اس لیے سزا کی زد میں آ گئیں۔ ٹھیک، آج مسلمانوں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی، بحیثیت قوم، کتنی زیادہ مصیبتیں آ رہی ہیں پوری دنیا میں۔ اگر ہم دیکھیں کتنی تکلیفیں آ رہی ہیں، تو ہمیں یہاں رک کر جو بات سیکھنی، جاننی ہے وہ کیا ہے
کہ ہم اپنی غلطیوں کو دیکھیں، اپنی اصلاح کریں، ہم دیکھیں ہمیں کہاں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ پھر ہم یہ بھی کہتے رہتے ہیں ہر وقت کہ فلاں کی سازش، فلاں کی دشمنی، ہر وقت کا رونا رو رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جب تک ہم وہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک ہم مسلمانوں کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ سازشیں بھی ہوں گی، ذلتیں اور رسوائیاں بھی ہوں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی۔ اللہ نے ہم مسلمانوں کو اپنی کتاب کا امین بنایا ہے، لیکن نہ ہم خود پڑھتے ہیں نہ ہم اسے دوسروں تک لے کر جاتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ پھر کون کرے گا یہ کام؟ فرشتے کریں گے آ کر یا کوئی اور مخلوق کرے گی؟ کرنا تو ہم مسلمانوں نے ہے نا۔ تو جب ہم بھلا بیٹھے تو ظاہری بات ہے کہ پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا مسلمانوں کے اوپر برسنا شروع ہو گیا۔ لیکن افسوس اس بات پہ کہ آج ہمیں اس چیز کی طرف لانے کی بجائے، یا ہم اس چیز کو سوچیں اور اپنے آپ کو ہم بہتر بنائیں، ہم اپنی پلاننگ میں قرآن کو شامل کریں، ہماری توجہ کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے شیطان کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے اندر آ کر، اس کے ایجنٹ بن کر۔ لوگ ہی اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ امریکہ سازش کر گیا، بھائی وہ انڈیا آ گیا سازش کرنے کے لیے، وہ تو جی فلاں اٹھے لوگ اور انہوں نے یہ کام کر دیا۔ دیکھنے ہی نہیں دیتا بھی تمہاری اپنی غلطی کیا ہے، تمہاری اپنی غلطی کدھر ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر ہم نہیں اٹھیں گے، اگر ہم نہیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے، مضبوط کریں گے، اگر ہم قرآن کی قدر نہیں کریں گے، تو انفرادی زندگیوں میں بھی اور اجتماعی زندگیوں میں بھی سخت سے سخت شکنجے کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو جکڑتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ کہانی شروع میں سنائی ہی اس لیے جا رہی ہے، انہوں نے اپنی کتاب اپنے رسولوں کے ساتھ یہ کیا، انہوں نے اپنے مشن سے، اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑا، تمہیں یہ کام نہیں کرنا۔ آیت 50 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں ساتھ لے کر دریا چیر دیا اور اس طرح تمہیں بچا لیا، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کے لوگوں کو ہم نے اس میں غرق کر دیا۔ اب ایک اور احسان اللہ اپنا لے کر آئے سامنے۔ پچھلی آیت 49 میں ایک احسان کہ ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں کے اتنے زیادہ ظلم و ستم سے۔ اب یہاں اگلے احسان کا ذکر کہ وہ واقعہ تو دیکھو۔ اب یہ واقعہ کیا ہے شارٹلی ہم دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کو یاد ہوگا اللہ نے بہت سارے معجزات دیے، ان میں سے 2 نمایاں معجزات تھے، عصا اور ید بیضا۔ یہ معجزہ شروع میں ہی دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے دربار میں بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر انہیں اسلام کی دعوت دو، آؤ اور اسلام قبول کر لو، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ اب کئی سال گزر گئے، درمیان میں اور بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دکھائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ظہور پذیر ہوئے، لیکن ان کے لیے سزا تھی بنی اسرائیل فرعونیوں کے لیے۔ اب اینڈ ہونے پہ آیا سمجھے ایک طرح سے، اب یہ مان گیا فرعون، اس نے کہا ٹھیک ہے میں بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ ایمان تو خود نہیں لایا، یعنی ایمان کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن بنی اسرائیل کو ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے ہیں بنی اسرائیل کو، بہت زیادہ تعداد میں تھے، جب وہ نکل گئے ہیں تو پیچھے سے اس کو احساس ہوا کہ میں نے تو بہت بڑی غلطی کر دی ان کو پرمیشن دے کر، یہ تو بہت زیادہ ایک میرے سے بلنڈر ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے فوج ہرکارے ادھر ادھر سے اکٹھے کیے اور جیسے طبلِ جنگ بجا دینا، بگل بجا دینا، اس نے وہ کام کیا اور یہ اپنی فوج لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے چل پڑا۔ اب بنی اسرائیل جب آگے پہنچے ہیں تو آگے سمندر، اور پیچھے جو ہے یہ ان کو پتہ چل گیا کہ فرعون آ رہا ہے اپنے سارے لاؤ لشکر سمیت ہمیں پکڑنے کے لیے۔ اب وہاں وہ گھبرائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، کیا کہا کہ اپنا عصا پانی میں ماریے، راستہ بنا، پوری اپنے بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے ہیں موسیٰ علیہ السلام،
اور جب وہ باہر پار پہنچے ہیں تو اتنی دیر میں وہ بھی وہاں پہنچ گئے، تو انہوں نے کہا جب یہ نکل گئے ہم کیوں نہیں نکل سکتے، اور اس نے اپنی فوج کو بھی کہا چلو پانی کے اندر، اور جیسے ہی وہ آئے ہیں اللہ کے حکم سے وہ پانی جو 2 ٹکڑے ہوا تھا، اتنا بڑا معجزہ تھا، وہ پانی مل گیا اور پورے کا پورا لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا، یہ وہی واقعہ کہ ان کا بچہ بچہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ جانتا رہا، نسل در نسل ان کے اندر یہ واقعہ یعنی کہ کیا کہنا چاہیے کہ ٹرانسفر ہوتا رہا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کرو جب ہم نے تمہیں لے کر دریا چیر دیا۔ یہ فرقنا ایسے ہے جیسے کوئی کسی کو گود میں اٹھا کر لے جائے، تو گود میں جب کوئی کسی کے بیٹھے تو مزے سے جاتا ہے نا، بچے کو آپ اٹھائیں تو بچہ کتنے مزے میں ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اتنی آسانی کے ساتھ تمہیں وہ دریا جو ہے نا پار کروایا۔ وہ دریا ہے بحر کلزم، اس کی شکل ایسے بن گئی تھی جیسے دریا کی ہوتی ہے، کہ دریا اور وہ اسٹیگننٹ واٹر ہوتا ہے نا، اس ٹائپ کا پانی تھا وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو، وَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، آل فرعون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے غرق کیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کتنا بڑا ہم نے تم پر احسان کیا۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ کوئی مانے تو تب نہ کہ کتنا بڑا یہ احسان تھا۔ آیت نمبر 51، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تو تم اس کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، اس وقت تم اپنے آپ پر بڑا ظلم ڈھا رہے تھے۔ اب یہ وہ وعدہ جو دریا پار کر لینے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا کہ تم یہاں سے نکلو، جیسے ہی فرعونیوں سے آزادی ملے گی تو تمہیں باقاعدہ شریعت دی جائے گی۔ اس سے پہلے تو ان کی حالت انتہائی اخلاقی، مذہبی، معاشی، سیاسی، روحانی، ہر اعتبار سے وہ انتہا درجے کے پست پسے ہوئے لوگ تھے۔ اللہ نے کہا کہ اب ٹھیک ہے یہاں سے نکلو، تمہیں احکامات ملیں گے، شریعت ملے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے شریعت دینے کے لیے کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ آئیے کوہ طور پہ، آپ کو ہم شریعت دیتے ہیں، آپ کو ہم کتاب دیتے ہیں، اور 30 دنوں کے لیے آئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے شوق میں وقت سے پہلے ہی نکل گئے قوم کو چھوڑ کر، یعنی جو ٹائم اللہ نے کہا تھا اچھا فلاں دن آ جانا، فلاں دن فلاں ٹائم فلاں گھڑی پہ تم نے آ جانا اوپر، اب موسیٰ علیہ السلام اس وقت سے کافی پہلے چلے گئے کہ چلو میں اللہ سے ملاقات کے لیے جاؤں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جلدی کی وجہ سے ان کی جو وہ تربیت کرنی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اوپر کے 30 دن میں نے آپ کو شریعت دینی ہے، اللہ نے اس دن کو بڑھا کر 40 دن کر دیا، یعنی وعدہ پہلے 30 کا تھا، پھر اللہ نے 40 کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے شریعت لینے کوہ طور پر تو ان لوگوں نے، ظالموں نے پیچھے سے کیا کیا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کو ثم اتخذتم العجل، یہاں پہ دیکھیں معبود کا لفظ ترجموں میں نہیں ہے، سکپ ہے یہ بات، لیکن سٹوری ایسے ہی ہے کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا، پوجنا شروع کر دیا انہوں نے بچڑے کو۔ آپ دیکھیے یہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یہ تم ظلم کر رہے تھے، یہ ظلم کون سا تھا؟ شرک کا، کیونکہ اللہ نے کیا کہا شرک کے بارے میں، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سب سے بڑا ظلم۔ اصل میں مصر میں جو قبطی تھے نا، یہ فرعونی کون تھے، ان کے خاندان کو کیا کہتے تھے؟ قبطی۔ یہ بت پرست تھے بہت بڑے، اور بڑے بڑے کاریگر تھے، ان کے اسٹیچوز جیسے کہتے ہیں بنانے میں بڑے بڑے ماہر تھے، بڑے بڑے مشہور اسٹیچوز ہیں، رام مصری دیکھیں نا آپ، اور وہاں پہ بڑے بڑے بت انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، بڑے ماہر تھے۔ اب جب یہ یہاں آئے ہیں، نکلے ہیں، تو انہی میں ہی ایک ان کا ہی جو ایک بندہ تھا سامری جسے کہتے ہیں، تو وہ بھی، یہ سارے ہی ان کو سب بھی آتا تھا کام، یعنی بنی اسرائیل کو بھی وہ کام جو لیتے تھے ان لوگوں سے نا، مشقت لیا کرتے تھے کہ چلو بناؤ، چلو اب ہمارے سپوز ایک کارخانہ ہے، چلو جی کام کرو، بت بناؤ، ٹھیک۔
تو ان کو بھی آ گیا تھا. اب ایک سامری شخص تھا, اس نے کیا کیا, ایک آئیڈیا فلوٹ کیا کہ چلو جی آپ کام تو ہے کوئی نہیں ہمارے پاس کرنے کے لیے, تو بڑے ہم بور ہو گئے ہیں, وہاں پہ یہ رہ کر بت پرستی کے بھی خوگر ہو گئے تھے ان کے ساتھ ساتھ, ان کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا تھا کہ شاید یہ بت جو ہیں وہ ہماری حاجات پوری کر سکتے ہیں, شاید یہ بھی کوئی نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں. اب اس نے کیا کیا, وہاں پہ ایک طرح سے اعلان کر دیا کہ چلو جی اپنی ڈونیشنز وغیرہ دو. اب خواتین کے پاس ٹھیک ٹھاک سونا تھا, وہ لے کر نکلی سونے. اب انہوں نے کیا کیا, جن خواتین کے پاس تھا, کیونکہ یہ تقریباً 6 لاکھ کے قریب لوگ تھے, تھوڑے لوگ نہیں تھے, تو اب خواتین نے بہت کنٹریبیوٹ کیا, انہوں نے اپنا سونا دیا. اس نے کیا کیا, سونے کا ایک بچڑا بنایا, ایسے بنایا کہ اس کے اندر وینٹیلیشن, کراس وینٹیلیشن ہوتی تھی, یعنی ہوا آتی ادھر سے گزرتی تو اس کے اندر سے باں باں کی آواز نکلتی. اب جب وہ بچڑا بنا کے رکھا گیا, ہوا آئی اور بھاں بھاں ہوئی, تو انہوں نے کہا واہ جی واہ, بت مل گیا, خدا مل گیا, استغفر اللہ, خدا کا کوئی اوتار مل گیا. اور یہ سب زیادہ تر جو لوگ ہیں نا یہ جھک گئے اس کی عبادت کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے سمت تخستم العجل من بعدی, تم نے ان کے جانے کے بعد بچڑا بنا لیا. تو یہ جو ظالم ہے, ظلم کیا, یہ ظلم کیا ہے؟ شرک. اور پیچھے بھی میں آپ کو بتا کر آئی کہ شرک کرنے والا اپنے خالق کی بھی توہین کرتا ہے, شرک کرنے والا اپنی ذات کی بھی توہین کرتا ہے. کیوں کہ وہ انسان ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پر آپ واقعہ یاد کیجئے کہ اللہ نے اتنی برتر مخلوقات کو اس کے سامنے سجدہ کروایا. اب وہ انسان اپنے جیسی یا اپنے سے گھٹیا مخلوق کے سامنے سر جھکا کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ یہ گستاخی نہیں ہے, یہ اپنی اور اپنے خالق کی انسلٹ نہیں ہے, اور کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا شرک ناقابل معافی جرم ہے, اور اللہ نے کہا جو یہ شرک کرے گا وہ ظالم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ یاد کرو ذرا, وہ واقعہ تم نے وہ کام کیا. آیت 52, ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون, پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس لیے شاید تم شکر کرنے والے بن جاؤ. اگرچہ جرم بہت بڑا تھا, لیکن پروردگار نے اس جرم کی پاداش میں مہربانی یہ کی کہ ان کے مجرمین کو ختم کیا, سزا امپلیمنٹ ہوئی, اور باقیوں کو اللہ نے معاف کیا. یعنی ایسا نہیں ہوا سارے شرک کرنے والوں کو اور نہ شرک کرنے والوں کو ایک ہی جگہ پہ رکھا گیا, نہیں, شرک کرنے والوں کو سزا ملی اور شرک نہ کرنے والوں کو اللہ نے معاف کر دیا. ٹھیک ہے, باقیوں کو اللہ نے معاف کر دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہوتا ہمیشہ یہی رہا ہے نا کہ 3 طرح کے گروپ بن جاتے ہیں, ایک شرک کرتا ہے, دوسرا ان کے ساتھ ہوتا ہے, تیسرا بالکل کچھ نہیں کرتا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ جو بچڑے کو معبود بنایا تھا, ظاہر بات ہے ایک زیادتی کی تھی انہوں نے. آگے اللہ تعالیٰ چل کے نا یہ واقعہ تھوڑا سا اور اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے, تو وہاں پہ میں انشاءاللہ بتاؤں گی, ابھی یہاں پہ اتنا ہی چھوڑتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے تمہیں جو معاف کیا اس لیے کیا لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بنو. تو یہاں سے ایک سبق لیسن ملتا ہے کہ جب انسان پر کوئی تکلیف آئے, آزمائش آئے, اور پھر اللہ وہ آزمائش دور کر دے, تو انسان پر واجب ہو جاتا ہے شکر کرنا کہ اللہ کا احسان, میری یہ بیماری دور ہو گئی, اللہ کا احسان, اللہ نے وہ دکھ دور کر دیا, اللہ کا احسان, اللہ نے مجھے اس مشکل سے باہر نکال. یعنی اس کو ریئلائز کرنا, اللہ کا شکر ادا کرنا, شکر واجب ہو جاتا ہے. یعنی تکلیف کے دور ہونے پر لعلکم تشکرون, یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ شکر کا واجب ہونا. یہاں یہ نہیں ہے کہ پرانی باتوں کو انسان دہرا دہرا کر نہ شکری کرے, وہ یہ ہوا تھا, فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, فلاں موقع پر ایسا ہوا تھا. نہیں, جو ہونا تھا سو ہو گیا. ہر جگہ جب وہ دکھ, جب وہ تکلیف, جب وہ بیماری آئے, اللہ تیرا شکر, تو نے مجھے نکال دیا, اللہ تیرا احسان, تو نے وہاں سے نکال دیا. پھر اس کے بعد کوئی پازیٹیو کام, کوئی خیر کا کام, کوئی نیکی کا کام, اپنے آپ کو پازیٹیوٹی میں انسان لگائے. اور پھر یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ شکر گزاری بھی ایسے ہی نہیں آتی. شکر گزاری کب آتی؟ جب انسان کا رویہ ٹھیک ہوتا ہے, وہ ٹریک کے اوپر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا قومی جرم تم نے کیا, میں نے تمہیں معاف کیا, تو اب تم میں کیا پیدا ہونا چاہیے؟ شکر گزاری پیدا ہونی چاہیے. یہی لیسن میرے اور آپ کے لیے بھی ہے.
کہ انسان اپنے رویے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہے. آیت 53 وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی فرقان عطا فرمائی تاکہ تم اس کے ذریعے ہدایت پا سکو. یہاں پہ جو لفظ آیا ہے نا الکتاب والفرقان، یہ جو واو ہے نا، واو بیچ میں آیا ہے. عموماً اس کا ترجمہ جہاں بھی آتا ہے وہ اور کے لیے آتا ہے، اینڈ، اور. لیکن قرآن میں بہت سے مقامات پر اور کی بجائے یہ ترجمہ یعنی کے معنی میں بھی آیا، یعنی. دلائل موجود ہیں، علمی بحث ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے. اتنا بس ذہن سے ٹکرا لیجئے کہ واو کا مطلب اور بھی ہوتا ہے اور واو کا مطلب یعنی بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو دی کتاب یعنی فرقان. اب اس کی دلیل سورہ انبیاء میں ہم پڑھیں گے جا کر. اللہ نے تورات کو فرقان کہا، یعنی فرقان کس کو کہا؟ تورات کو. تو قرآن کی تشریح کرتا ہے نا، تو تورات فرقان ہے، تو یہاں بھی کتاب یعنی فرقان. یہاں پہ یہ نہیں ہوا ایک کتاب دی اور ایک فرقان دی، نہیں. لیکن آپ باقی بہت سی تفاسیر میں پڑھیں گے، آپ کو یہ ملے گی، یہ والا جو تفسیر ہے نا، کتاب اور فرقان دی. ٹھیک، تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے آپ وہ والی تفسیر لے لیجئے. میرا دل اس پہ مطمئن ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے یہ والی تفسیر لی. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ کچھ لوگ اس سے مراد وہ لیتے ہیں. میں نے جو لیا ہے وہ اپنے ٹیچر سے یہی لیا، کتاب یعنی فرقان. اور اس کی دلیل کیا ہے میں نے آپ کو بتایا. سورہ انبیاء میں تورات کو فرقان کہا گیا. پھر سورہ فرقان میں، سورہ فرقان ایک سورہ، پوری سورہ ہے نا، آپ کو پتا ہوگا، وہاں پہ قرآن کو فرقان کہا گیا. ٹھیک ہے، تو اب موسیٰ علیہ السلام کو تو فرقان نہیں نہ ملا. یعنی اللہ کی جو کتاب ہوتی ہے وہ فرقان ہوتی ہے. سمجھ آئیے بات کی؟ قرآن فرقان ہے، تورات بھی فرقان ہے. فرقان کیا چیز ہوتی ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی. وہ کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے. لوگ اس کی روشنی میں اپنے اختلافات کا فیصلہ کریں، اپنے معاملات، مذہبی معاملات، اپنے ٹریڈیشنز، اپنے اخلاق، ان چیزوں کا وہ فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی فرقان دی. کیوں دی؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو. کتاب کے دیے جانے کا مقصد ہدایت ہے. معجزات تو موسیٰ علیہ السلام کئی دکھا چکے تھے. یہاں کتاب دی جا رہی ہے تاکہ راستہ پاؤ، راہ پاؤ. کون سی راہ؟ صراط مستقیم، جو تمام انسانیت کے لیے مطلوب اور محبوب ہونا چاہیے اور مقصود ہونا چاہیے. سبق کیا ہے میرے اور آپ کے لیے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی یہاں ذرا سا رکھیں موسیٰ علیہ السلام کی جگہ. اللہ معاف کرے، میں آیت چینج نہیں کر رہی، سمجھنے کے لیے بتا رہی ہوں. اللہ کہیں کہ اے محمد ہم نے آپ کتاب یعنی فرقان دی، یا اے لوگو، اے امت مسلمہ، ہم نے محمد کو کتاب اور کتاب یعنی فرقان دی. کیوں دی؟ اے امت مسلمہ، امت محمدیہ، لعلکم تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ. میرے اور آپ کے لیے بھی ہڈن میسج یہی ہے اس کے اندر. ورنہ ان کی سٹوری ہمیں صرف جسٹ سٹوری ٹیلنگ تو نہیں ہے نا، کہ ہم سنیں، ہم واہ واہ کریں، ہم سر دھنیں، ہم انجوائے کریں کہ بڑی سٹوریاں قرآن میں آئیں، وہ بڑے واقعات آئے. یہ کیوں آئے؟ کس لیے آئے؟ ہمیں سکھانے کے لیے آئے، ہمیں بتانے کے لیے آئے. ان کے لیے یہ حکم تھا، تمہارے لیے اے امت محمدیہ سیم ٹو سیم وہی حکم. انہیں جب کہا گیا کتاب یعنی فرقان کو لے کر ہدایت حاصل کرو، تم میں بھی وہی حکم ہے امت محمدیہ کہ تم بھی کتاب یعنی قرآن یعنی فرقان لے کر ہدایت پاؤ، ہدایت حاصل کرو. تو بات یہی ہے کہ اللہ کا فیصلہ جب آ گیا، فرقان پتہ چل گئی،
اللہ کی باتیں پتہ چل گئی، اللہ کی منشا قرآن کے ذریعے سمجھ آ گئی، تو بس پھر قرآن کے مقابلے میں کسی بات کی کوئی اہمیت ویلیو نہیں ہے۔ جب ہم اس پوائنٹ پر آ کر سوچیں گے، جب اس پوائنٹ پر آ کر ہم دین کو لیں گے، تب یہ کتاب ہمارے لیے فرقان بنے گی۔ بنی اسرائیل نے نہیں لیا، ان کے لیے ان کی کتاب تورات جو ہے وہ فرقان نہیں بنی۔ اللہ نے دی تھی، ہدایت پاؤ، راستہ پکڑو، انہوں نے نہیں لیا۔ اللہ محفوظ کرے، اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت لینے والا بندہ بنائے، اور اس کو ہم فرقان سمجھے کہ ہر چیز جہاں ہمارے درمیان اختلاف ہوگا ہم قرآن سے رجوع کریں گے۔ قرآن یقیناً 100% مذہبی معاملات میں ہماری وہاں پہ رہنمائی فرمائے گا۔ آیت 54، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، لوگو تم نے اس بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا۔ یہ بچڑا کہاں بنایا تھا؟ کس آیت میں آیا یہ واقعہ بتائیے؟ ابھی پڑھا آیت 51 میں۔ آیت 51 میں بچڑے کا واقعہ ہم نے پڑھا۔ آیت 52 میں اللہ نے کہا ہم نے معاف کر دیا، تم شکر گزار بنو۔ درمیان میں ایک اور بات آئی کہ ہم نے شریعت دی، اور ساتھ ہی اللہ پھر اسی واقعے کو لے، کیونکہ شریعت لینے تو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام طور پہ۔ حضرت اللہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ واپس آئے ہیں شریعت لے کر، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اس بچے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا، اس لیے تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور ان لوگوں کو قتل کرو۔ ود ان بریکٹ لکھ لیجئے کہیں، اس واقعے کے ذمہ دار مجرمین کو بریکٹ کلوز، سمجھ آ جائے گی، ایک دم بات سمجھ آ جائے گی، کلیئرٹی ہو جائے گی۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ پھر اگر ہم اس بات کو نہیں لکھیں گے نا کہ اس واقعے کے ذمہ دار کو یا مجرموں کو، پھر ہمیں بات نہیں سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی مارو خود کو، خودکشی کرو۔ یہ پھر ترجمہ بن جائے گا، ہم نے وہ ترجمہ نہیں بنانا، ہم نے ڈفرنٹ ترجمہ لینا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ ان لوگوں کو قتل کر دو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتری ہے۔ جب تم نے ایسا کیا تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ انہوں نے شرک کیا، بچڑے کو اپنا رب بنایا، اللہ نے ان کے اوپر نافذ کروائی، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام نے آ کر سزا امپلیمنٹ کی۔ یاد رکھیے 3 گروہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، ایک پوجا کرنے والے تھے، ایک جنہوں نے ڈائریکٹ بچڑا نہیں بنایا تھا، ڈائریکٹ پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، لیکن وہ جو ڈائریکٹ کام کرنے والے تھے نا مجرمین، ان کے ہیلپر بنے ہوئے تھے، پیچھے سے ان کی سپورٹ بنے ہوئے تھے، ان کے ساتھ تھے، ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، جی کر رہے تھے، بالکل ٹھیک صحیح ہو رہا ہے، دیکھ رہے تھے سب کچھ، ذرا اس کو برائی خیال نہیں کیا، ذرا اس کو برا نہیں جانا دل میں۔ دوسرا گروہ، تیسرا، جنہوں نے خود کو الگ کر لیا، انہوں نے کہا نہیں یہ بہت بڑا جرم ہے، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا تم سے کوئی لین دین، کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، وہ سائڈ پہ ہو گئے تھے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو پھر حکم یہ دیا گیا کہ جن لوگوں نے پوجا کی تھی ان کو قتل کیا جائے گا، قتل کی سزا ہے ان کے لیے۔ کون قتل کریں گے؟ وہ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، اس برائی کو برائی نہیں سمجھا تھا، ان کے ذریعے ان کو مروایا گیا کہ ان کے لیے بھی ان کے پیارے تھے نا، ان کے دوست تھے، ان کے نیئرسٹ ڈیئرسٹ تھے۔ کتنی تکلیف دہ تھی یہ چیز کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو قتل کرنا، وہ یا خود کو قتل کرنا۔ یہ ہے بات یہاں پر، اللہ نے کہا جاؤ جا کر قتل کرو۔ تو اب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو لفظ آ گیا نا کہ یہ کہا جاتا ہے، میں نے آپ کو بتایا 70,000 لوگ تھے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی، بہت بڑی تعداد تھی، 6 لاکھ میں سے تقریباً 6 لاکھ کے قریب ان کی تعداد تھی۔ 70,000 نے اس طرح کا شرک کیا اور باقی جو ان کے ساتھی تھے، ٹھیک ہے۔
اب انہوں نے یہ جو شرک کیا یہ رسول کی موجودگی میں شرک ہوا تھا. یہ ایک اللہ کی پالیسی ہے, اللہ کا ایک لا ہے, قانون ہے. وہ لا کیا ہوتا ہے کہ اللہ جب رسولوں کو بھیجتا ہے, رسول کو, ایک ہوتے ہیں رسول اور ایک ہوتے ہیں نبی, فرق ہے دونوں میں. ہوتے سارے ہی اللہ کے نمائندے ہیں, لیکن رسول کا سٹیٹس نبی سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. وہ ہائی رینک کے ساتھ آتے ہیں, وہ کتاب اور شریعت لے کر آتے ہیں. اور جو نبی ہوتے ہیں وہ رسولوں کی شریعت کو ہی امپلیمنٹ کرتے ہیں, وہ نئی کتاب اور شریعت نہیں لے کر آتے. ٹھیک ہے, 313 کہتے ہیں رسول تشریف لائے, باقی نبی تھے. 1,24,000 کے قریب جو ہے نا, تو وہ باقی نبی تھے, ان میں سے تھوڑے سے رسول تھے. اب جب رسول تشریف لاتے ہیں نا, تو میں آپ کو بتاؤں ان کا سٹیٹس بالکل مختلف ہوتا ہے. اللہ ان کو بھیجتے ہیں فل پاور, فل اتھارٹی دے کر. اور وہ اتھارٹی فل پاور کیسی ہوتی ہے کہ وہ جائیں گے اپنی قوم کو سمجھائیں گے, اور قوم کون سی ہے, انتہا درجے کی بگڑی ہوئی ہے, آلریڈی بگڑ چکی ہے. رسول جا رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے, نہیں مان رہی قوم. رسول نے اپنا پیغام جو اللہ نے ان کو ایک ایکسپائری ڈیٹ دی ہے وہ پہنچا دیا. اللہ نے خود رسول کو بتایا کہ بھئی اب ایکسپائر ہو چکا ہے, تمہارا ٹائم دنیا میں آنے کا, ان کو بتانے کا, سمجھانے کا ختم ہو گیا. اب کیا ہے, رسول بار بار اپنی قوم کو وارن کرتا ہے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا, اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اب قوم بار بار اگنور کر رہی ہے, اس نیوز کو اگنور کر رہی ہے, وہ کو پرواہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک, اب ایک ٹائم آتا ہے, ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے, وہ کتنی ہے وہ اللہ کو پتا ہے, رسول کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ ٹائم لمٹ کب آنی ہے. کیوں, اگر یہ بات اگر رسول کو پتا ہو تو آپ یونس والی کہانی یاد کر لیں کہ وہ اللہ کے بتانے سے پہلے ہی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تھے ان سے کہ ابھی تو وہ ٹائم ہی نہیں آیا تھا, تم نے کیسے جج کر لیا, تم کیسے چلے گئے قوم کو چھوڑ کر. تو رسول کو بھی نہیں پتا ہوتا, اللہ بتاتے ہیں وہی کے ذریعے بھی ٹائم ختم. اب رسول کی موجودگی میں اس قوم کو سزا دی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, بڑی بڑی قومیں گزری, رسول کی موجودگی میں ہی سزا آئی, اور کتنی سخت آئی, زلزلہ, طوفان, کڑکے, اور وہ اوپر سے نیچے کر دیا نا, زمین الٹ گئی, لینڈ, کتنا کچھ ہوا. سمجھ یاد آ گئی نا آپ کو, یہ رسول کی موجودگی میں ہوتا ہے, نبی کی موجودگی میں نہیں ہوتا. رسول کی موجودگی میں یہ ساری سزائیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ سزائیں نہیں تھی کہ جیسے آج سمود کو ختم کر دیا گیا. اس میں جو مجرمین تھے رسول کی امت کے صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تلواروں سے ختم کیا گیا. بدر میں یاد ہے نا, کتنے زیادہ لوگوں کو, سرداروں کو مارا گیا, 70 ایلیٹ کلاس کے مارے گئے, باقی گرفتار ہوئے, زخمی ہوئے, یاد ہے. تو یہ سزا آئی, لیکن ذرا سا ڈیفرنٹ سٹائل میں. یہ اللہ کی خاص پالیسی ہے, خاص قانون ہے, ہر دور کے اندر ہوتا رہا. تو ان کے اوپر بھی سیم وہی سزا امپلیمنٹ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم, تم نے تو بڑا ظلم کیا, باتخاذکم العجل, بچڑے کو معبود بنا لیا, فتوبوا الی باریکم, اپنے باریکم کے نزدیک توبہ کرو. باریکم, باریک خالق, خالق کے نزدیک توبہ کرو, کیونکہ تم نے یہ بہت بڑا ظلم کیا نا. توبہ کرو, فاقتلوا انفسکم, یہ اپنے آپ کو قتل کرو. اپنے آپ سے مراد یہ جو اپنے تمہارے پیارے ہیں نا, اپنے ہاتھوں سے ان کے گلے کاٹو. استغفر اللہ, یہ بہت بڑی سزا ہمیں لگ رہی ہے, لیکن یہ بڑی نہیں ہے, یہ بہت بڑی, بہت زیادہ نعمتیں دیکھنے کے بعد, بہت زیادہ معجزات دیکھنے کے بعد, بہت زیادہ نشانیاں دیکھنے کے بعد قوم جب گھٹائی پر اس حد تک اڑ گئی, اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر بیٹھی. اور یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جانے کے بعد انہیں کچھ سمجھانے والا نہیں تھا. حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی, لیکن یہ نہیں مانی, اس سے مس نہ ہوئی, سزا آئی. پھر دنیا میں اللہ نے دکھایا کہ شرک کی سزا بہت سخت ہوتی ہے, شرک ناقابل معافی جرم ہے. اللہ نے یہ مختلف ایونٹس کریٹ کر کے بتا دیا. اور اب ہمیں امت محمدیہ کو تو اب تو کچھ نہیں ملتا شرک کے اوپر, آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کہ شرک کے بارے میں پکڑ کیسے ہونی ہے, خدا نہ خواستہ, استغفر اللہ. تو یہاں پہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ قتل کرو خود کو, ذالکم خیر لکم عند بارئکم, یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. بہتر کیسے ہے کہ تم جس منصب پہ اللہ نے تمہیں, جس عہدے پہ فائز کیا ہے نا, پوری دنیا کو تم نے توحید کا پیغام دینا ہے,
جنہوں نے دنیا کو توحید کا بتانا ہو، اللہ کا تعارف دینا ہو، وہاں پہ اس طرح کے جراثیم پائے جائیں شرک کے، ایسے اللہ معاف کرے گا؟ اللہ کہتے تمہاری تو ذمہ داری بہت ہے، اس لیے تمہاری پاکیزگی کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا. جیسے کینسر ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ، تو بعض حصوں کو کاٹ دیا جاتا ہے کہ شاید باقی جسم بچ جائے، تو یہ ایسا ہی معاملہ تھا. اور دوسری بات، یہ جو اندہ باریکم، یہ بات تمہیں ہمیشہ بتائے گی، یہ قتل تمہیں ہمیشہ بتائے گا کہ توحید کے بارے میں کتنا تم نے کانشیس رہنا ہے، کتنا سنجیدہ رہنا ہے، کتنا کیئرفل رہنا ہے کہ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے اللہ کے، 1% بھی نہیں ہے. اور بظاہر جیسے میں نے کہا اتنے زیادہ لوگوں کا قتل ظلم نظر آ رہا ہے، کوئی ظلم نہیں ہے. یہ اللہ نے یہ سزا دنیا میں امپلیمنٹ کروا دی کیونکہ رسول موجود تھے نا. رسول نہ ہوتے آخرت میں یہ امپلیمنٹ ہونی تھی. اور بعض دفعہ کینسر زدہ حصے کو کاٹنا ہی اس کا علاج ہوتا ہے. تو یہ میرے اور آپ کے لیے یہاں پہ لیسن ہے اس واقعے کے اندر. یہ جو سارا واقعہ سٹوری ہے کہ بھی شرک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرمائیں گے شرک کو. آیت نمبر 55 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اے بنی اسرائیل وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا انتہا درجے کی جھٹائی کہ ہم تمہاری بات پر ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھیں. آیت 56 ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پھر تمہیں اس موت کے بعد ہم نے تمہیں کھڑا کیا اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ. اب کیا ہوا؟ بنی اسرائیل ایسے کوئی ضدی ہٹ دھرم شکی وہمی تھے کہ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہمیں نہیں یقین آتا کہ تم سے اللہ کلام کرتا ہے، تم اللہ سے کلام کرتے، ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں، دکھاؤ گے تو مانیں گے. ان بگڑ گئے. اتنے معجزات جس دن سے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، معجزوں پہ معجزے، معجزوں پہ معجزے. فرعون کا ڈوبنا کتنا بڑا معجزہ تھا، ان کا اس ظلم ستم سے بچ کر آزادی پانا کتنا بڑا معجزہ تھا. نہیں مان رہی قوم. دیکھیں یہ ان کی ڈٹائیاں دیکھیں. اب کہتے نہیں، اب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے دوبارہ پہاڑ، پہلے تو شریعت لینے گئے تھے، اب انہیں لے کر گئے کہ چلو آؤ پھر کیا کریں، کیا ہو سکتا ہے. وہاں پہ جا کر انہوں نے کہا کہ جی ہم تو نہیں مانیں گے شریعت. کوئی وہاں پہ کوئی تھوڑی بہت وہاں ڈائلاگ ہونے تھے اللہ کے ساتھ، انہوں نے کہا سامنے آئے اللہ ہمارے اللہ، پھر نہیں ہم. بہرحال یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو مشاہدہ کروانے کے لیے اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر، تو پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، وہ رضا رضا ہو گیا، پاش پاش ہو گیا. اور یہ لوگ جتنے سردار لے کر گئے تھے نا وہ، تو یہ سب گر پڑے. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگوں نے یہاں ترجمہ کیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، بدحواس ہو گئے، بالکل بے ہوش ہو گئے. اور کچھ نے کہا کہ وہ مر گئے. ٹھیک ہے. تو آپ جس پہ مطمئن ہیں آپ اس کو لے لیجئے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو کہا ہے نا کہ انہوں نے کہا ہم اللہ کو تمہیں نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں. تو ان کو آ کر کس نے پکڑ لیا؟ کڑک نے پکڑ لیا، اور تم دیکھتے رہ گئے. ثم باسناکم من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں پھر اٹھایا. ٹھیک ہے. موت کا لفظ آیا یہاں پر، لیکن موت کا لفظ بھی قرآن میں نیند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سونے کے لیے، اور موت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب سونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم ہر روز دعا پڑھتے ہیں صبح اٹھ کر، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہماری موت کے بعد، یعنی ہم جو سوئے تھے، سونے کے بعد ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر دونوں آرا موجود ہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کھڑا کر دینا. ٹھیک ہے نا. ان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ان کی قدرت میں ہر چیز موجود ہے. تو وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ثم باسناکم من بعد موتکم، تمہیں موت دینے کے بعد، تمہیں ختم کرنے کے بعد، یا تمہیں بدحواس کر کے بالکل مفلوج کر دینے کے بعد، مکمل تمہیں بے ہوشی دینے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کی انتہا درجے کی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں زندہ کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. پہلے کہا لعلکم تہتدون، ہدایت پا دو، اس لیے کتاب دی ہے تمہیں. اب یہاں پہ اللہ کہتے ہیں یہ احسان ہم نے اس لیے کیا، یہ زندگی تمہیں ہم نے اس لیے دی تاکہ تم کیا بنو؟ لعلکم تشکرون، شکر گزار بنو. اگرچہ بنی اسرائیل اس کے مستحق نہیں تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے، آگے جا کے پڑھیں گے سورہ الاعراف آیت 55 میں، اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے اتنی دل سوزی سے دعا کی تھی نا، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی نہ دیتے،
لیکن ان کا یہی تھا نا کہ میں واپس جاؤں گا تو قوم کہے گی خود ہی مار کے چھوڑا ہے وہاں پر. اتنی دعا کی کہ اللہ معاف کر دے, میں ان کی جگہ آپ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ نے قبول کر لی, دوبارہ زندگی ملی تاکہ لوگ شکر گزار بنے. تو بات یہ ہے کہ اللہ جب کسی انسان کو کسی بڑے تجربے سے گزارتا ہے نا, اور پھر اس تجربے کے بعد اس کو کوئی چیز سمجھ آتی ہے, دکھائی دیتی ہے, اس کو زندگی کوئی نعمت ملتی ہے, تو اس کے بعد اس کو مزید شکر گزاریوں کی طرف آگے جانا ہوتا ہے, اسے مزید سنجیدہ ہونا ہوتا ہے, نہ کہ پھر وہی بات جو میں ابھی آپ کو پیچھے بھی بتا کر آئی کہ ہر وقت کا رونا دھونا اور شکوے شکایتیں. اللہ کو اتنا زیادہ یہ رویہ پسند نہیں ہے, شکایتی رویہ نہیں پسند. اپنی غلطیاں دیکھو, اپنی اصلاح کرو, جو ہو گیا سو ہو گیا, توبہ استغفار کرو, بندوں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے ان سے معافی مانگو اور بس آگے چلو. اگلا کام اگلا کام اگلا کام. بیٹھ کے روتے ہی نہیں رہنا اس کیفیت سے, یہ نہیں کہ اس کیفیت میں ڈوب ہی جائیں, نہیں, نکلیں اس کیفیت سے باہر. آیت 57, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا, من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی. کلوا من طیبات ما رزقناکم, ہم نے کہا کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون, اور انہوں نے اس کے باوجود اس کی ناقدری کی, دن بریکٹ, انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے. ظلم کس کے اوپر کیا؟ اپنے آپ پر. آپ دیکھیں, میں ابھی آپ کو بتا کر آئی کہ یہ کہانیاں جو واقعات اللہ لے کر آ رہے ہیں, یہ کون سے واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو بنی اسرائیل تھے ان کا بچہ ان سٹوریز کو جانتا تھا. سورہ بقرہ شروع ہوئی ہے, اللہ نے تمہید باندھی بنی اسرائیل کے کردار کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. 40 تک وہ تمہید چلی, آگے ان کے واقعات آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اب کیا کر رہے ہیں, ان کو بار بار اپنے انعام یاد کرا رہے ہیں, ان کی گستاخیاں بتا رہے ہیں, چارٹ شیٹ دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں تو اتنا کچھ دیا لیکن تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, تم نے مسلسل نافرمانی کا رستہ جو ہے وہ اختیار کیا. تھوڑی چیزیں جو ہے ہم تمہارے سامنے لے کر آئے. اب ہوا کیا تھا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب بچڑے کو انہوں نے معبود بنایا, پھر ان کے اوپر سزا امپلیمنٹ ہوئی, پھر وہ سرداروں کی موت کا واقعہ پیش آیا, پھر ان کو زندگی ملی. اب ان کو کہا گیا کہ چلو آگے فلاں شہر میں جانا ہے, وہاں پر ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے, لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی ہے. ہمیں شریعت کتاب تو مل گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کوئی دور پر, اب ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو انہیں کہا گیا کہ وہاں پہ دوسری قوم آباد ہے, بڑی ظالم ہے وہاں پر بھی, جیسے پیچھے فرعون تھا, بہت ظلم تھا اس زمانے میں بھی. انہیں کہا گیا کہ ہم نے وہاں پہ جا کے جہاد کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو کوئی نہیں کرنے جہاد, موسیٰ تم جاؤ, تمہارا رب جائے, جا کر لڑو, جب وہ نکل جائیں تو ہمیں بلا لینا, ہم آ جائیں گے. اللہ نے ان کو سزا دی کہ انہیں صحرائے سینا کے اندر تھوڑا سا کہتے ہیں, پتہ نہیں ایگزیکٹ مجھے فگر نہیں پتا, بہرحال 40 مائلز کا کوئی تقریباً علاقہ آتا ہے, کہ وہ جو علاقہ تھا وہ پورا علاقہ اللہ نے ان کے لیے جیل خانہ بنا دیا, یہاں سے باہر نہیں نکل, نظر بند کر دیا گیا ان کو اس علاقے کے اندر. اب وہ جو علاقہ تھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا, نہ کھانا تھا, نہ پینا تھا, پانی تھا, نہ وہاں پہ کوئی وہ شیڈ تھا, کچھ بھی نہیں تھا ادھر. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کو جہاں پہ سزا دی, ان کے اس جسارت پر, ان کی اس روگردانی پر, کہ جنہوں نے صاف اعلان کہہ دیا کہ ہم نہیں جانے والے, جو کرنا کر لو, ہر موقع پہ بدتمیزی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان پہ پھر بھی احسان کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس صحرا میں جہاں پہ پانی کا, سائے کا, کھانے کا نام و نشان نہیں تھا, دیکھو ہم نے کیسے خدائی نعمتوں دسترخوان کے تمہارے لیے انتظامات کیے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, ہم نے کیا کیا, تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا. بادل امڑ امڑ کر آتے تھے, پہلی بات. دوسری بات, وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, من اور سلوہ ہم نے تم پر نازل کی. من اوس, جیسے شبنم ہوتی ہے نا پتوں پہ, صبح صبح ہم دیکھتے ہیں پڑتی ہے, یہ دھنیے کے بیج کی طرح شکل اختیار کر لی. جب اوپر سے آتی تھی تو ایسے بن جاتی تھی, روٹی کا, اناج کا کام دیتی تھی. انہوں نے کہا من کا مطلب ہے پروردگار کا فضل, اللہ کا فضل.
سورج جیسے ہی بڑھنا شروع ہوتا، اوپر آنا شروع ہوتا، یہ پگھل جاتے تھے، لہٰذا سورج نکلنے سے پہلے پہلے وہ اس کو جمع کر لیتے تھے. اور آپ سوچئے کہ کولڈ سٹوریج تو تھا نہیں وہاں پہ، کوئی فریزر فریج کچھ بھی نہیں تھا، تو ہر روز اللہ تعالیٰ ان کو دیتے تھے یہ اکٹھا کر لیں، پورا دن استعمال کریں، بس ختم، اگلے دن کے لیے پھر آ جائے گا. کوئی ان کو مشقت نہیں، کوئی ان کی پیمنٹ نہیں، کوئی ان کو کہیں دور سے جا کر نہیں لانا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹھے بٹھائے آسمان کا آسمانی عطیہ دے دیا. سلوا لاتعداد بٹیروں سے ملتے جلتے پرندے جو ہیں وہ آ جاتے تھے اور اتنے اوبیڈینٹ ہوتے تھے کہ آرام سے یہ شکار کر لیتے تھے. باربیکیو کریں، جو بھی کریں اس کو کھائیں، انجوائے کریں، اور انتہائی ہیلدی ڈائٹ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ارینج کی. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا من کاربوہائیڈریٹ مکمل طور پہ تھی اور سلوا میں پروٹینز تھی ان کے لیے، مکمل اللہ نے ان کو بندوبست کیا معجزانہ طور پر. لیکن مانے تو کوئی تب نہ کہ اللہ نے کیا کیا احسان کیا. اب یہاں پہ رک کے نا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بھی، اللہ نے میری زندگی میں فلاں احسان کیا، اللہ نے مجھے فلاں مشکل سے بچایا، اللہ نے مجھے فلاں جگہ سے نکالا، اگر میں وہاں پھنس جاتی، اگر میری زندگی میں وہ کرائسس آ جاتے تو میں کہاں جاتی. یہ اللہ واقعات اس لیے لے کر آ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے تم کھاؤ پیو اور استعمال کرو. یہ ساری نعمتیں کہہ رہی ہیں کہ آؤ اور ہمیں استعمال کرو. نعمتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ انسان رہبانیت اختیار کر لے، نعمتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ انسان انہیں استعمال ہی نہ کرے، انہیں منہ موڑ لے، ان سے جنگلوں میں نکل جائے. نہیں، اللہ کہتے کھاؤ، تمہارے لیے پیدا کیے، کھاؤ، استعمال کرو. پھر اللہ کہتے وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم يظلمون، ہم نے ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. کیا انہوں نے ظلم کیا تھا اپنے اوپر؟ سیاق و سباق یہاں سے سکپ کر دیا اللہ نے، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ بتائی نہیں ہے بات، لیکن پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے شکر گزار بننے کی بجائے ناقدری کی اور اللہ کی نافرمانی کی، بڑ بڑ کرتے رہے، فساد کا راستہ اختیار کرتے رہے. اللہ کہتے ہیں انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، کس کا بگاڑا ہے؟ اپنا آپ، اور اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا. تو بات یہاں پر سیکھنے کی کیا ہے کہ جو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے، وہ اپنا ہی سب کچھ بگاڑتے ہیں. استغفر اللہ. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نیکیوں کی طرف آتے ہیں، اگر ہم قرآن کی قدر کرتے ہیں، اگر ہم شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ مجھے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر ہم نہیں کرتے تو کس کا نقصان ہے؟ اپنا. ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اب میری اتنی ریسرچ اس موضوع پہ نہیں ہوئی، مجھے وقت ہی نہیں ملا. اگر کوئی کر سکتا ہو تو پلیز ضرور ریسرچ کر لے، شیئر کروں گی. بہت پیاری لگتی ہے ہمیشہ سے مجھے یہ حدیث. آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر انسان اور جن سب کے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار شخص کی طرح ہو جائیں، میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، سب اول سے آخر تک. اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول سے آخر تک سب انتہائی فاجر فاسق شخص کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تم بہت نیک بھی ہو جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تم بہت برے بھی ہو جاؤ، اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو گویا ہمارے شکر کا فائدہ کس کو ہے؟ ہمیں خود سب سے زیادہ. اور اللہ نہ کرے ہماری جو نافرمانیاں ہیں اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہے؟ ہمیں خود سب سے زیادہ. تو یہاں پہ ہم اس کو روک لیتے ہیں، اس کو یہیں پہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.